يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو بزرگوں، اتنی شدید گرمی میں آپ حضرات اس پروگرام میں شریک ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. اور میں ایک بات کہنے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ابھی میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو بعض زبانیں حرکت میں تھیں جبکہ اکثر زبانیں بند تھیں، ووٹ کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں، عرض کرتا ہوں آپ سے، اب سارے کے سارے ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہمیشہ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اسم گرامی سماعت فرمائیں تو ایک دفعہ اس مجلس میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے. اس بات کا آپ اہتمام کریں اور اس بات کا آپ یاد رکھیں. جبکہ ایک سے زیادہ مرتبہ اگر ایک مجلس میں درود شریف سننا پڑے یا سنا جائے یا کہا جائے، پھر اگر چاہے جی تو پڑھتے رہو ہر دفعہ مبارک یہ کلمات ہیں، اور اگر نہ چاہے تو چاہتا تو ہر آدمی ہے، نہ پڑھ سکو تو ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے. ہم مسلمان ضروریات دین سے تقریباً
دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا خیال بھی کرنا چاہیے اور آئندہ درود شریف کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ کا درود شریف پڑھنا کسی کے دکھانے کے لیے نہ ہو۔ دنیا میں مختلف قسم کی موسمیں چلتی ہیں، آب و ہوا مختلف قسم کی علاقائی ہوتی ہے، تو آب و ہوا کو دیکھا جائے تو آپ چاہے جتنا درود شریف پڑھتے رہیں، آپ کو کہا جائے گا کہ یہ صلاۃ والسلام کے منکر ہیں۔ اس بات کو چھوڑیں، آپ وہ کوئی کیا کہتا ہے۔ ہم سلام نگر میں ہیں، نئے وہاں گئے، آپ تو ماشاءاللہ وہاں نئے والی بات کرنا بھی عجیب لگتی ہے، لیکن آخر بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر اور بڑا ہوتا ہے، اور بڑا ہو جاتا ہے، جوانی ہو جاتی ہے، بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے بات، تو اب بچپن کی بات کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم نئے گئے تو شاہ صاحب چونکہ اس قافلہ کے سالار تھے، ہمارے سپہ سالار تھے، وہاں کے ذمہ دار تھے، ہم ان کے ساتھ نیا ایک گروپ بن کر گئے خدمت کے لیے، تو علاقہ میں گلگلہ ہوا، شاہ صاحب، پیر صاحب، تو لوگ بعد ملنے کے لیے آتے تھے کہ یار شاہ صاحب آئے ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری کے بیٹے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں ایک آپ کو بات سناتا ہوں، دلچسپی ہے، اور جو میں نے آپ سے بات کی ہے اس کی ترجمانی بھی ہے۔ کافی دن گزر گئے ہمارے وہاں سکونت اختیار کیے ہوئے، تو گیٹ کے دروازے پر جمعے کے دن اذان ہو چکی تھی، غالباً جمعے کی یا بھی نہیں ہوئی تھی، ہونے والی تھی، تو گیٹ پر ایک آدمی دوسرے آدمی سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں آیا تو تھا یہاں سید کا نام سن کر کہ یہاں کوئی سید آیا، اس کی زیارت کروں۔ اتفاقاً شاہ صاحب نہ تھے، ان کی جگہ پر جو دوسرے مولوی صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی، جمعہ پڑھا، پھر اس کے بعد میں نے مسلسل جمعے یہاں پڑھے۔ لیکن جو لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ صلاۃ و سلام کے منکر ہیں، میں نے دیکھا ہے یہ صلاۃ و سلام کے منکر نہیں ہیں۔ اس مجھے یاد ہوا، میں نے دیکھا ہے، عرصہ آیا ہوں ان کے پیچھے، جمعے پڑھے ہیں، ان سے ملا ہوں، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ صلاۃ و سلام کے منکر ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ یہ صلاۃ و سلام کے منکر ہیں۔ اب آپ پڑھتے رہیں، کسی کے دین میں یہ بات آ گئی ہے تو آ گئی ہے، وگرنہ جو بات اندر بن گئی ہے وہ کبھی آپ کے خلاف رہے، ہمیشہ ہی رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ صلاۃ و سلام کے منکر ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا، 500 مرتبہ درود شریف پڑھنا، لیکن آپ سے متعلق یہ کنفرم لوگوں نے کر دیا ہے کہ آپ صلاۃ و سلام کے منکر ہیں۔ ایک بڑا آدمی، بہت قداور آدمی، وہ اپنی تقریر میں کہہ رہا تھا کہ تم اگر صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے نہ پڑھو، ہمیں تو پڑھنے دو۔ دنیا میں کون سا طبقہ ہے جو صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا؟ فرمائیں، بڑے ٹھنڈے مزاج ہے، تو گرمی لیکن ٹھنڈے مزاج کے ساتھ دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا طبقہ کوئی بھی ایسا نہیں جو صلاۃ و سلام کو منکر ہو۔ ہاں یہ بات ہے، یہ پھر کہنا مناسب نہیں ہے کہ میں اگر منکر ہوں تو آپ فرمائیں آپ کتنا درود شریف پڑھتے ہیں۔ مجھے یہ بات بڑی پسند آئی، مختلف قسم کی باتیں آتی رہتی ہیں، بازاروں میں فوٹو اسٹیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کیا آپ نے آج درود شریف پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لیں۔ یہ مجھے بڑی پسند لگی بات۔ ہمارے وہاں چناب نگر، چنوٹ کے ارد گرد شہروں میں یہاں بھی شاید ہو، بات چلتی ہے تو پھر لوگوں میں عام ہو جاتی ہے۔ یہاں ملتان بہاڑی بہاولپور علاقے میں یہ بات چلی ہے کہ نہیں؟ وہاں چناب نگر، چنوٹ، لالیاں، وہاں جو شہر ہیں انہوں میں بعض جگہوں پر دکانوں پر یہ بات دیکھیے، فوٹو اسٹیٹ، جیسے پہلے ہم دیکھتے تھے عرصہ دراز پہلے کہ کہا جاتا تھا کہ یہ فلاں
جو میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے حضور کو دیکھا خواب میں، اور حضور فرما رہے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، لوگوں سے جا کر کہو کہ قیامت کی تیاری کریں، اس قسم کا ایک پیغام تھا۔ اور اس کے آگے لکھا ہوتا تھا کہ جو اس کو 100 آدمی کے تک پہنچائے اس کو اتنی فضیلت ملے گی۔ ایسے ہی یہ بات ہے عام وہاں علاقہ میں دکانوں پر یہ فوٹو اسٹیٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، کہیں پر نہیں بھی ہوتے، کہ کیا آج آپ نے درود شریف پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو پڑھ لیں۔ تو جو پڑھنے والا جس کا مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے، جس کا مذہب کے ساتھ لگاؤ ہے، نظر پڑتے ہی تو خود اندر سے یہ آواز نکلتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود شریف تو ہو گیا۔ نہیں پڑھا، 24 گھنٹوں میں نہیں پڑھا، نماز نہیں پڑھتا آدمی، نماز پڑھے تو درود شریف اس میں آ جاتا ہے۔ السلام علیکم ایھا النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، درود شریف آ گیا۔ اب رہی بات کہ نہیں پڑھنے والی بات، تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو درود شریف نہ پڑھتا ہو، جو منکر ہو، نماز بھی نہیں پڑھتا تو نہیں پڑھتا، درود شریف بھی نہیں پڑھتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ صلاۃ و سلام کا منکر ہے۔ لیکن اب دھر دیا لوگوں نے کہ یہ فلاں طبقہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتا، تو آپ اس بات کو چھوڑیں، ہمیں کوئی کیا کہتا ہے۔ ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم صلاۃ و سلام پڑھنے والے بنیں، نماز میں بھی پڑھیں اور نماز سے باہر بھی پڑھیں۔ اور اگر طبیعت میں یہ ہو، کسی اچھے نیک آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہو، تو جو معمولات بزرگ بتاتے ہیں ان معمولات میں سے کوئی ایک معمول درود شریف کے پڑھنے کا بھی ہے۔ کوئی تھوڑا بتاتا ہے، کوئی زیادہ بتاتا ہے، وقت کا مسئلہ ہوگا، کوئی صبح بتائے گا، کوئی عشاء کے وقت بتائے گا، کوئی کسی طریقے سے، لیکن معمولات جو خانقاہی ہیں جو بتاتے ہیں، جتنے سلسلے، چاروں سلسلوں میں اپنے مریدین کو یہ معمول بھی بتایا جاتا ہے کہ اتنی دفعہ درود شریف فلاں وقت میں پڑھ لیا کرو۔ تو یہ کلیئر ہونے کے باوجود بھی آج بھی دنیا میں جو لوگ موجود نہیں ہیں، بلکہ طبقہ موجود ہے، چھوڑو جی چھوڑو، یہ تو صلاۃ و سلام کے کوئی منکر ہیں، لیکن اس بات کو چھوڑیں، آپ اپنی زندگی میں یہ معمول بنائیں کہ ہم سارے کے سارے مسلمان صلاۃ و سلام پڑھنے والے بن جائیں، اور وہ جو کام ہے صلاۃ و سلام سے مزین، جس کو نماز پڑھ کہتے ہیں، اس کی بھی پابندی کرنے والے بنیں، اور نماز پڑھنے کے بعد بھی زندگی کے اوقات جتنے ہیں 24 گھنٹوں میں ایک وقت ایسا نکالیں جس وقت میں آپ کی زبان پر پیغمبر دو جہاں پر صلاۃ و سلام ہو۔ وقت طے کر لیں، وقت طے کر لیں، اور کبھی کسی سے یوں نہ کہیں کہ بھائی تم مجھے یوں کہہ رہے ہو، ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، بس آپ اپنے کام میں لگے رہیں، آپ کہتے چلے جائیں، 100 دفعہ آپ کہیں، لیکن جس کے دل میں یہ بات بس چکی ہے کہ آپ صلاۃ و سلام کے منکر ہیں، وہ آپ کے لیے یہی کہتے رہیں گے کہ صلاۃ و سلام کے منکر ہیں۔ المیہ ہے، میں نے سنی کوئی بات تو پھر میں نے تحقیق نہیں کی، بس اس کو ساری زندگی چلایا میں نے، جتنے آدمیوں تک وہ پہنچ سکے پہنچائیے۔ اچھی بات تو کون پہنچاتا ہے، بری بات کوئی بھی آدمی کے دل میں آ جائے، کہیں سے سن لے، آگے جہاں تک آگے نہ بتانا، اور وہ آگے نہ بتانے کی جو بات ہے وہ پورے چاروں صوبے میں پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم درود شریف پڑھنے والے بن جائیں۔ بھائی آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ تو پھر آپ تھوڑا سا کچھ حرکت کریں، بتائیں، مجھے بھی پتہ ہو کہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں کہ آپ وہی بات ہے جو لوگ کہتے ہیں صلاۃ و سلام کے منکر معاذ اللہ، سب صلاۃ و سلام کے قائل ہیں، اور ہمیں اس عمل کو زندگی میں لانا چاہیے، زیادہ لانا چاہیے، برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی ہمارے متعلق معروف ہے کہ یہ سیدنا حسین کی شان کو نہیں مانتے، تو سمجھ آئے آپ کو بات؟ یہ سیدنا حسین کی نہیں، یہ سیدنا حسین کی بات تو بات کی، یہ حضور کی شان کو نہیں مانتے، حضور کو اپنا جیسا مانتے ہیں، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ وہ زبان جلتی کیوں نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں آدمی جو حضور کو اپنے جیسا کہے؟
کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والا یہ پوزیشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم حضور کے برابر ہیں، معذ نہیں ہے۔ جب میں اپنے باپ کے برابر نہیں ہوں، میں اپنے بڑے بھائی کے برابر نہیں ہوں، اپنے استاد کے برابر نہیں ہوں، اپنے پیر کے برابر نہیں ہوں، تو میں حضور کے برابر ہوں، معاذ اللہ۔ کچھ تو عقل کام کرنا چاہیے بھئی، میں اپنے باپ کے برابر نہیں ہوں۔ کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو کہے کہ میں اپنے باپ سے بڑا ہوں، عزت میں شان میں میں اپنے باپ سے بڑا ہوں۔ جتنی بلندیاں تو حاصل کر جا، جتنی بلندیاں حاصل کر جا، اپنے باپ کے مقابلے میں تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، پیر کے برابر کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑے بھائی کے مقابلے میں حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ کون سا پاگل ہے جو یہ بھی کہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہے کہ میں اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کے برابر ہوں؟ معاذ اللہ۔ کہنے والی زبان تو کیا سوچے، اس کا دماغ کیا سوچے، بس چل نکلی ہے تو چل نکلی ہے۔ اب ہر عام آدمی بھی زبان سے یہ کہتا ہے کہ یہ طبقہ جو ہے یہ حضور کو اپنے برابر سمجھتا ہے۔ اب میں ایک جگہ پر تقریر کر رہا تھا اور تقریر کرتے ہوئے میں نے یہ کہہ دیے لفظ کہ بات سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور کی شان میں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں جاؤں گا تو تم کہو گے کہ یہ وہابی تھا، میری بات سنو۔ تو ایک آدمی بول پڑا، جنہیں مرضی آئی کی جا تقریر ہی نے وہابی۔ اب فرمائیں اس کا کیا حل ہے؟ جتنی مرضی آئی تقریر کی جا، حضور کی تعریفہ کی جا، انہیں وہابی کی مطلب کہ حضور کو اپنے برابر سمجھ دو وہاں تک۔ اب اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا کیا علاج ہے؟ بس اس میں ہے کہ تم حضور کی صفات کو بیان کرتے چلے جاؤ، حضور کی صفات کو بیان کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ۔ کسی کو نہ دیکھو کوئی یہ کیا سمجھتا ہے، کیا کرتا ہے۔ کوئی عقل سلیم والا ہوگا تو کبھی تو کہہ دے گا، لیکن ہم اس کے لیے نہ کریں کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ حضور کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہمارا کیا منہ کیا متھا کہ ہم حضور کی تعریف سے متعلق کہیں گے کہ ہم کہہ گئے ہیں، ہم نے تعریف کی اور ان کی تعریف کرنا یہ بھی ایک مستقل مسئلہ ہے۔ جو کرنے والے تھے وہ کہہ گئے، جو کرنے والے تھے۔ ہم تو زندگیوں میں وہ لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتے جو انہوں نے کہے ہیں۔ ہم تو حضور سے متعلق وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے کہا۔ اس سے مختلف اگر کوئی بات کہی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پہلو بیدوی کا نکل سکتا ہے۔ وہی شان مصطفیٰ جو ابو بکر عمر عثمان صحابہ کرام نے بیان فرمائی، انہی کی عکاسی کی جاتی ہے۔ جتنے نعت خواں ہیں، جتنے خطباء ہیں، وہی عکاسی کہتے ہیں جو صحابہ نے حضور کی تعریف کی۔ تو آپ کہتے چلے جائیں، کوئی کہتا چلے جائے، تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اپنے امام کو اور بہتر کریں، حضور کی سیرت کو پڑھیں، حضور کی شخصیت کو پڑھیں، آپ کی صفات کو پڑھیں، آپ کے احکامات کو پڑھیں، اپنی زندگی پر حضور کی سیرت کو لاگو کریں۔ اور کسی کو بتانے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ بھی گواہی دے کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنے پیغمبر کے نقش قدم کو اپنانے کی کوشش کی ہے۔ یہ دنیا میں تو کیا ہے۔ تو اب آئیے بھائی، یہ حسین کو نہیں مانتے بھائی۔ مختصر ٹائم ہے، میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں، وہ بھی اسی علاقے کی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک جگہ پر گیا تو ایک آدمی نے کہا یہ گل کرنی ہے تھوڑے نال، تو صاحب پڑھے لکھے لوگ گل کرنا اچھا بھی نہیں، کسی گستاخی نہ ہو جائے تو ناراض نہ ہو جاؤ۔ میں کبھی حکم کا کہنے لگے بندے یاد ہیں تساں حضرت حسین تے یزید نو جو دو شہزادے ہیں، تو سمجھ آ رہی آپ کو؟ کوئی آپ کو سمجھ آئی بات کہ تسی لوگ آدھے ہو حسن تے حسین دو شہزادے ہیں۔ اب آپ فرمائیں یہ چلی ہوئی بات، ہر جگہ پر یہ بات چلی ہوئی ہے، ہر جگہ پر بات چلی ہوئی ہے۔ یہاں میں نے سن 84-85 میں غالباً ایک بات سنی تھی۔ ایک آدمی لاہور سے آیا اور اس نے کہا میں جب لاہور سے بیٹھا ہوں گاڑی پر تو ساتھ والا کہنے لگا جیسے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں آپ میرے سے پوچھ لیں، ہاں جی کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں ملتان مدرسے ذکر حسین اس میں۔
اچھا وہ جو عطا شاہ بخاری کی اولاد وہ کماتی ہیں. کرتے کرتے باتیں کہنے لگا ہاں سنا ہے ہم نے کہ عطا محسن شاہ صاحب نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہوا. اس میں یہ آپ کو بات اور جو جاننے والے جاتے ہیں کہ عطا محسن شاہ صاحب کی اولاد نہ تھی، ان کے نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی. لوگوں کی اولادوں کو پالا، محبت کی، پیار کیا، پڑھایا، ان کی اپنی ذاتی اولاد نہ تھی. تو یہ کہاں سے یہ بات کب چلی، کہاں پہنچی، اور یہ چل رہی ہے بات، یہ جان نہیں چکی کہ عطا محسن شاہ صاحب کی اولاد جو تھی ان کے بیٹے کا نام یزید تھا. ایسے ہی بھی سنا ہے کہ تم حسین کو اور یزید کو تم برابر شہزادے سمجھتے ہو. اب فرمائیں آپ کہ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ جو سمجھ آئی، جو میں نے وہاں بات کی وہی آپ کی خدمت میں یاد کرتا ہوں. میں نے کہا دیکھیے بات سنیے، یزید کا مسئلہ بات کا ہے. علی المرتضیٰ کی اولاد کو دیکھو کتنی اولاد تھی. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہیں. یہ دو بھائی تھے، سیدنا حسن اور سیدنا حسین. اور حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد سیدنا علی نے اور شادیاں کی، اور دوسری شادیوں میں جو اولاد ہوئی نرینہ وہ تقریباً 16 بچے بتائے جاتے ہیں. 18 بیٹے تو 2 حسن حسین، بقایا 18 میں سے 2 حسن حسین، اور بقایا 18 جو تھے بقایا کتنے رہے؟ 16 بیٹوں میں سب سے نام جو نمایاں اور وہ بیٹا علی المرتضیٰ کا، جس کو آخری وقت میں حسن حسین کو بلا کر سیدنا علی المرتضیٰ نے فرمایا اس میرے بیٹے کا خیال رکھنا. اولاد میں بقایا اولاد میں سیدنا محمد بن حنفیہ نام سے وہ معروف ہے، وہ بڑے صاحب علم تھے، اور بقایا جو اپنے بھائی تھے ان میں وہ بڑے وجاہت والے نوجوان تھے. علی المرتضیٰ کا خون تھا. تو میں نے کہا ہے کسی اور کی طرف آپ نہ جائیں، ابو بکر کی اولاد کی طرف نہ جائیں، عمر کی اولاد کی طرف نہ جائیں، کسی کی طرف بھی آپ نہ جائیں، علی المرتضیٰ کی اولاد کی طرف آئیں. ایک ہی باپ ہے محمد بن حنفیہ، ان کا اپنے بھائی حسین کے ساتھ کسی مسئلے میں الجھاؤ ہو گیا، اور اسی الجھاؤ کے ساتھ وہ بھائی ایک دوسرے سے دور ہوئے، الگ ہوئے. محمد بن حنفیہ جب اپنے گھر پہنچے تو خیال آیا کہ میں تو اپنے بھائی سے الجھاؤ کر کے آ گیا ہوں، اپنے بھائی سے الجھاؤ کر کے آیا ہوں، اور اللہ کا حکم ہے کہ جنتی لوگ وہ ہیں جو دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ کے قرآن مجید میں ہے نا، ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. متقی لوگ جو جنتی ہیں وہ کون ہیں؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور غصے کو ختم کر دیتے ہیں، ضبط کر دیتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں. تو ہم غصے میں اپنے بھائی سے میں الجھاؤ کر کے آ گیا. تو جنتی لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ غصہ ختم کرو، دوسروں کو معاف کرو. تو اپنے بھائی سے الجھاؤ کا مسئلہ ختم کرنا چاہیے. پڑھنے میں جو بات آئی ہے کہ سیدنا محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دستی رکا لکھا. اب تو ٹیلیفون ہے نا، دستی رکا لکھا اور کسی سے کہا کہ یہ جاؤ میرے بھائی کو پیش کر دو. اور اس میں لکھا تھا کہ بھائی میں اور آپ کسی بات پر الجھ پڑے، اور میں اور آپ بھائی ہیں، اور ہمارا آپس میں ایک دوسرے سے ناراضگی کے ساتھ دور ہونا یہ مومن کی صفات نہیں ہے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اس الجھاؤ میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کر لیں. اور اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ آپ کے نانا نے یہ کہا ہے
جو لڑے جھگڑا ہو جائے اور جو سب سے پہل کرے سوروں میں وہ مرتبے میں اعلیٰ اور بلند ہے. آپ ویسے بھی مرتبے میں بلند ہیں میرے سے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ سلو کی پہل بھی تم کر لو، تم ہاتھ بڑھاؤ میرے ساتھ سلو کرنے کی، تاکہ تیرا جیسے مرتبہ بلند ہے یہ شرف بھی تجھے ہی مل جائے. سمجھے آپ کو بات؟ اور اس کے بعد لکھا رہی میرے اور آپ کے مرتبے اور رتبے کی بات، میں بھی علی کا بیٹا ہوں، تم بھی علی کے بیٹے ہو، بات ایک ہے، لیکن میرا اور تیرا آپس میں مرتبے اور رتبے کا اتنا فرق ہے کہ زمین و آسمان میں بھی اتنی ایک دوسرے سے دوری اور فرق نہیں ہے. میں بھی علی کا بیٹا، تو بھی علی کا بیٹا، لیکن تجھے جو مقام و رتبہ عطا کیا اللہ پاک نے، وہ بھی میں بتاؤں آپ کو کہ تیری ماں فاطمہ ہے، جس کی وجہ سے تیرا علی کا بیٹا تو بھی میں بھی، لیکن رتبہ تیرا اس لیے زیادہ ہے کہ تو محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ کے بیٹا ہے، اور میں علی کا بیٹا ہونے کے باوجود میں ایسی عورت سے ہوں جس عورت کے پوزیشن کی عورتیں اکٹھی ہو جائیں اور ساری زمین بھر جائے، تو اتنی عورتیں اکٹھی ہو جانے کے باوجود بھی تیری ماں فاطمہ کی جوتی کے لوگ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، محمد ہمارے، شان صحابہ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. جی سنیے، میں نے کہا وہ شہزادہ برابر میں ہو سکتا تھا کہ وہ بھی علی کا بیٹا ہے، حسین بھی علی کا بیٹا ہے، جس نے مقابلہ کرنا تھا اس نے ہتھیار مقابلے کے ڈال دی اور کہا میری تیرے سامنے حیثیت ہی کوئی نہیں، باپ بیٹا ہے. یہ دونوں شہزادے آپس میں مقابلے میں آ سکتے تھے، لیکن اس شہزادے نے اپنی حیثیت واضح کر دی کہ میری پوزیشن ماں کے واسطے سے اور تیری پوزیشن ماں کے واسطے سے، ہماری پوزیشن یہ ہے کہ میری ماں جیسی عورتیں ساری زمین بھر جائے تو وہ ساری زمین پر میری ماں جیسی عورتیں ہوں تو تیری ماں فاطمہ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہے مقام و رتبہ کے اعتبار سے وہ مقابلے میں آ سکتا تھا کہ تم بھی علی کے اولاد ہو، ہم بھی، میں بھی اولاد علی ہوں، لیکن جب اس نے مقابلے میں آنے سے اپنے آپ کی پوزیشن واضح کر دی، تم بتاؤ یزید اس اعتبار سے کیا ہے. نہیں سمجھے آپ کو بات؟ جب علی کا بیٹا وہ حسین کے مقابلے میں آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، شہزادہ نہیں بن سکتا حسین کے مقابلے میں، تو یزید جو ہے اس کی کیا نسبت ہے؟ آپ کو بات سمجھ؟ تو اس لیے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ کیا بات ہوئی، بات حسین کی ہو رہی ہے اور اس کو توڑا جا رہا ہے یزید کے ساتھ. یہ سمجھے آپ کو بات؟ میں اللہ معاف فرمائے ایک بات سمجھانے لگا ہوں، میں ساری زندگی 60 سالہ زندگی حافظ بھی قرآن بھی ہو جاؤں اور نوافل نہیں، تہجد گزار نہیں، ایک دن کی میری تہجد ختم جو ہے وہ قضا نہ ہو. میں نے 60 سالہ کی 15 سالہ زندگی 20 سے نکال دو بقایا، ہر سال میں نے حج کیا ہے، 2 عمرے کرتا ہوں. تم بتاؤ کہ میری اتنی نور علی نور زندگی میرے عشاء کے مقابلے میں ہو سکتا ہوں؟ بولیے بھائی. اچھا جب میں پھر میرے عشاء کے مقابلے میں نہیں آ سکتا تو میں اپنے آپ کو کیسے اللہ معاف فرمائے عمر بن عبدالعزیز کے مقابلے میں لے آؤں؟ نہیں سمجھے آپ کو بات؟ ہم سارے مسلمان اولیاء ابدال اقطاب سب عبادتیں، سب حجیں، سب عبادات کی تمام قسمیں ہم ساری امت میں اس سے لیس ہے. حضور نے زندگی میں ایک حج کیا جو فرض ہوا، تو ساری امت حضور کے ایک حج عمل تو تھوڑا ہے، اور ساری امت کے حج اکٹھے ہو جائیں تو ایک حج کے مقابلے میں آ سکتے ہیں؟ وہ بھائی کو عقل کی بات ہونی چاہیے، عقل کی بات ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے. ایک صحابی کو صرف کلمہ نصیب ہوا، ابھی کلمہ نصیب ہوا، جنگ کا اعلان ہو گیا، جنگ میں کود پڑا،
کلمہ پڑھنے کے بغیر اس کو ایک سجدہ دینے کا موقع نہ ملا، شہید ہو گیا۔ کو سمجھ آ رہی آپ کو بات؟ کلمہ پڑھا، صرف کلمہ پڑھا، جنگ میں کود پڑا اور اللہ کے حکم کے مطابق شہید ہو گیا۔ تو ایک آدمی نے ساری زندگی نمازیں پڑھی، قرآن روزانہ وہ ختم کرتا رہا، نوافل پڑھتا رہا، ساری زندگی حجیں عمرے کرتا رہا، تمام نیکیاں کرتا رہا، یہ اپنی اتنی نیکیوں کے باوجود اس ایک صحابی جس نے صرف کلمہ پڑھو اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جب یہ ساری باتیں ہم سمجھتے ہیں تو یہ عقل کام نہیں کرتا جو کہہ دے ہمیں یہ لوگ یزید کو امام حسین کے برابر سمجھتے ہو۔ ہاں آگے بھی یہ سنیے گا، آگے بھی یہ بات سنیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ عقل اس طرح فیصلہ نہیں کر رہا کہ سنی تو میں نے یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہ افواہیں ہیں چل رہی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لوگوں کے ہاں پوری ہوتی ہی نہیں، بلکہ سیرت ہے ہی یہی کہ واقعہ کربلا بیان کیا جائے، واقعہ کربلا بیان کیا جائے، بس اس کے علاوہ حسین کے پلے کچھ ہے ہی نہیں۔ وہ بھائی حسین ہے، خانوادہ رسول ہے، اس نے اپنی زندگی کربلا سے پہلے بھی کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے سیدنا حسین سے متعلق کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عابد گزار تھے، عبادت گزار تھے، اور فرض کے علاوہ نوافلوں کی کثرت کرتے تھے، روزے رکھتے تھے۔ فرض تو ہم بھی توفیق مل جاتی ہے، اور سارا سال ہمیں روزہ، ایمان تو ہے ہمارا کہ ہم روزہ ہے نا 5 چیزوں پر بنیاد اسلام کی، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس پر ہمارے ایمان ہے، سارا سال ایمان رہتا ہے، لیکن ہمیں ہمارا ماحول ہی نہیں ہے کہ ہم شوال کے روزے رکھ لیں، ماحول ہی نہیں ہے، گھروں میں ماحول نہیں ہے تو جی چاہتا ہے پھر بھی شوال کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا خیال بس رمضان شریف کے روزوں کا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں یہ لکھا ہے کہ وہ فرض روزوں کے علاوہ روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ یہ سیرت نہیں حسین کی، سیرت تو ہے لیکن اس پر ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا اس گرمی میں۔ چلو گرمی میں نہ رکھو، سردیوں میں رکھو، لیکن سردیوں میں بھی ماحول ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، کہیں مہمان کہے ہے جی کوئی مصلی نماز پڑھ لیں، ہاں جی نال مسجد کھڑی ہوتی پڑھ لو، کہ مطلب مصلی ہے ہی نہیں، نماز کا ماحول ہی نہیں۔ نماز کا ماحول ہوئے تو مصلی کی ضرورت محسوس ہوئے، ماحول ہی نہیں، مسجد پڑھاؤ، جب ماحول ہی نہیں نماز کون پڑھے گا، مصلی کہاں سے پڑھائے گا؟ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض نماز کے علاوہ نوافل بھی کثرت سے پڑھتے تھے، اور فرض روزے کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتے تھے۔ ہمیں ان کی سیرت کو اپنانا چاہیے، ہمیں خیال کرنا چاہیے، نوافل کثرت سے پڑھیں اور روزے بھی کثرت سے رکھیں، جتنے ہو سکتے ہیں رکھیں۔ موسم سرد ہے اس میں تو آسانی سے رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ہم سیرت نگار بھی ہیں، سیرت کو سنتے بھی ہیں، اور اس پر عمل مسئلہ جو ہے ہم اکثر اس سے دور ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت خلق کا جذبہ رکھتے تھے، اور بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے، پیاسوں کو پانی پلاتے تھے، نماز پڑھ رہے تھے نفلی نماز۔ کہتے ہیں کہ دروازہ کھٹکایا گیا اور ایک فقیر نے صدا لگائی، اور وہ صدا اس رنگ میں لگا رہا تھا جیسے آواز سے ہی محسوس ہو کہ یہ بیچارہ پریشان ہے۔ تو جلسی نماز سے ختم کی، باہر آئے، فرمایا ہاں بھائی، کہ لگے میں بھوکا ہوں، غریب آدمی ہوں، آپ کے دروازے پر آیا ہوں سوال کرنے کے لیے، کچھ دے دو۔ تو اپنے غلام کو بلایا اور فرمایا گھر میں کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا وہ گھر کی ضرورت کے لیے 200 درہم پڑے ہیں، گھر کی ضرورت کے لیے، ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بل ہے، کوئی مہمان آ گیا ہے، جیب میں روپیہ بھی نہیں ہے، گھر کی ضرورت بھی اپنی جگہ پر ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ و صدقات دینے چاہیے، لیکن اپنی گھر کی ضرورت کو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سارا مال اٹھاؤ اور جذبے میں دے دو۔
یہ سارا کا سارا سامان امت میں صرف ایک آدمی کا قبول کیا گیا جس کو ابو بکر کہتے ہیں. ایک آدمی کا قبول کیا جس کو ابو بکر کہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی سے سارا مال قبول نہیں کیا گیا. حضور نے فرمایا تو اس حالت میں مر کہ تیری اولاد کے لیے کچھ مال تیرا بچا ہوا ہو. یہ تو ترغیب دی آپ نے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ سیدنا حسین سے خادم نے کہا کہ وہ گھر کی ضرورت کے لیے 200 درہم پڑے ہیں. حسین نے فرمایا گھر کا اللہ مالک اٹھاؤ اس غریب کو دے دو، پتہ یہ کس حالت میں ہے بیچارہ. تو ہم بھی اس بات کی طرف توجہ کریں کہ یہ حسین کی سیرت ہے، غریبوں کا خیال رکھیں. ہم میں سے اکثر لوگ، اکثر وہ طبقہ جن کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، اسباب دنیا ہے، اور اسی اپنی برادری میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں. ان کی مزدوری سے بل بھی پورے نہیں ہوتے، گھر کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے. ہم یہ تو ہے پابندی کرتے ہیں کہ اس گھر کو رشتہ نہ دو، نہ رشتہ لو نہ رشتہ دو، لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ میرا بھائی ہے، رشتہ دار ہے. اپنے گھر سے کچھ سامان اٹھا کر لے جاؤ اور ان کو اندھیرے میں جا کر پیش کر دو کہ بھائی یہ قبول کر لو، قبول کر لو، یہ قبول کر لو. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہ بھی ہے کہ سائل کے دروازے پر آنے پر جو سائل کا سوال تھا اس کے مطابق اپنے گھر کی ساری پونجی اٹھا کر اس سائل کو پیش کر دی کہ جا اللہ کے سپرد. جی یہ سیرت نہیں ہے، یہ سیرت ہے. اس کو ہمیں اپنانا چاہیے اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے. تھوڑا ہے تھوڑا خرچ کرو. کس نے کہا ہے لاکھ روپے خرچ کرو؟ جو تمہارے پاس پونجی اس کا 100واں حصہ خرچ کر لو. تھوڑا 100ویں سے بھی کم کر لو. لیکن یہ عادت ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے جیب سے نکال کر غریبوں تک پہنچائیں، اپنے رشتہ داروں تک پہنچائیں، موقع بموقع کسی سلسلہ میں اپنے دوستوں کے پاس پہنچائیں، اپنے دوستوں کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کے پاس پہنچائیں. زیادہ ہے تو زیادہ دیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا دیں. لیکن یہ عادت ہونی چاہیے. حسین کی عادت تھی تو ہمیں بھی عادت اپنانی چاہیے. بڑوں کا احترام. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے آدمی کو دیکھا، وہ نماز میں وضو میں کو گڑبڑ کی ہے، مشہور ہے بات. تو فرمانے لگے کہ ابا جی بابا جی تشریف لے، آپ بڑے ہیں، ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، آپ کے سامنے نماز پڑھتے ہیں، آپ ہمارا وضو بھی چیک کریں، ہماری نماز بھی چیک کریں ہیں، ہمیں دیکھیں کہ ہم کہیں وضو میں گڑبڑ تو نہیں کرتے، ہم نماز میں گڑبڑ تو نہیں کرتے. وضو کیا بابے کے سامنے، نماز پڑھی بابے کے سامنے. تو بابے کو سمجھ آئی کہ یہ تو میری غلطی تھی، یہ تو نواسہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا وضو کیسے ٹھیک نہیں ہوگا، اس کی نماز کیسے صحیح نہیں ہوگی. میں ہی ہوں کہ میں نے نماز میں فلاں حکم یوں ادا نہیں کیا جیسے اس نے ادا کیا. تو کہنے لگا بیٹا بس بس مجھے سمجھ آ گئی، یہ میری غلطی تھی جو مجھے تو نے متنے کر دیا. بڑوں کا احترام، بڑوں کا احترام. اور آج احترام کہاں گیا؟ بڑا تو رہا ہی نہیں. اب ہمارے بیٹے یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر کے آ گئے، اس کے مقابلے میں باپ کو حیثیت نہیں رکھتا. محلے کا کوئی آدمی کیا حیثیت رکھے گا؟ دروازہ کھٹکھٹایا، وہی ڈگری والا ماسٹر باہر نکلا، باپ ہے بس دروازہ نہیں ہے، دروازہ بند کر کے آ گیا. پوچھ تو صحیح، ابا جی نہیں ہیں، فرمائیں کہاں سے آپ تشریف لائے، کیا کام ہے، کیا بات ہے کرنے کی، کو پیغام ہو تو آپ دے جائیں، پانی پیئیں، بیٹھیں، انتظار کر لیں. یہ پر نہیں ہے، دروازہ بند کے واپس آ گئے. یہ بڑوں کا احترام کہاں کہاں؟ یہ اسی کو یہ وصف ملے گا جو حسین کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، جو ابو بکر عمر عثمان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، جو پیغمبر محمد رسول اللہ، پیغمبر کا نقش قدم ہی تو ہے صحابہ و احباب جس کا نمونہ ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے
وہی نمونہ ہی تو اللہ پاک نے پیش کیا ہے. ادھر فرمایا اللہ پاک نے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ فرمایا دوسری جگہ پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. معنی تو اس کا یہی بنتا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے. لیکن سید المومن شاہ صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, آمین کہو بھائی. اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی بخشش فرمائے. انہوں نے غالباً ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر بیان فرمایا کہ ابوالکلام آزاد کہتے ہیں ایمان سے مراد یہ نہیں ہے ایمان ایسے ایمان لاؤ, بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے تم ایسی زندگی گزارو جیسے صحابہ زندگی گزارے گئے, ایسی چال چلو جیسے صحابہ چال چلتے تھے. تو بھائی یہ حسن حسین کی سیرت کیا سیرت ہے, یہ محمد رسول اللہ کا نقش ہے. ابو بکر عمر عثمان کی سیرت اپنانا کیا سیرت ہے ان کی اپنانے کی, یہ محمد رسول اللہ کا وہ نقش ہے, وہ چھوڑ کر گئے صحابہ میں. اور اسی لیے کہا کہ جس نے صحابہ میں سے کسی کی راہ اپنا لی وہ جنت میں جائے گا. جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا. یوں تو نہیں فرمایا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا میری اطاعت کرنی ہے تو محمد رسول اللہ کی اطاعت میں مضمر ہے, اور محمد رسول اللہ نے فرمایا جو میری اطاعت کرنی ہے تو پھر صحابہ اور اہل بیت کی اطاعت میں میری اطاعت مضمر ہے. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اچھا. اب ایک بات عرض کرتا ہوں, ہم حضور کی حدیث پیش کرتے ہیں اور جو ہے ابو حنیفہ کا قول پیش کرتے ہیں. او بھائی ابو حنیفہ کیا ہوتے ہیں, ابو حنیفہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی تو یوں فرماتے ہیں کہ حضور نے یوں فرمایا. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں آپ. کوئی دماغ اب آج کے دور میں بھی ایک بات ہے کہ ہمارا دماغ نہ کھل رہا ہو, اس طرف توجہ فرمائیں اور اس کا طرف خیال بھی کر فرمائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بات میں مجبوراً عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک بات تھوڑی سی شروع کرتا ہوں کہ شاہ صاحب آنے والے ہیں تاکہ وہ مکمل ہو جائے. تو بیان اس نشست میں شاہ صاحب کو ہونے والا تھا مولانا شاہ جی کا, وہ آتے ہیں تو بات ختم کر لوں گا. تو اس کے ساتھ ایک اور بات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وہیں اپنے جہاں ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں وہاں ایک آدمی ملتا جو بڑا تعلق, اچھا تعلق بھی, اچانک ہی آنا اس نے چھوڑ دیا. بھائی نہیں آ سکا اتفاقاً. سال 2 سال گزر گئے. ماحول میں یہ بات تو تھی کہ وہ فلاں نہیں آیا کبھی. میرے والد صاحب فوت ہو گئے 2 سال پہلے, اس کو کوئی پتہ چلا تو وہ آ گیا. بس کھال وال بان کے میں نے تو کوئی بات نہ کی کہ کافی عرصے سے نہیں ہے. میرے ساتھ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھا, اس نے کہا کہ تصا تو کدے دے ہوں دے دیں دے تو آئی ہی نہیں. سنیا گل یہ صرف تقریر نہیں سمجھن کی گل ہے. اور آخر لگا وہ مسجد میں نا ہم نے نام لکھوائے ہیں خلفاء صحابہ کے, ابو بکر ہو, عمر ہو, عثمان ہو, علی, سیدنا حسن اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلفاء کے نام مسجد. تو وہ کہنے لگا سنو بات سنو, کہنے لگا تسیں علی دے نال معاویہ بہا دیتا ہے, حسن دے نال معاویہ بہا دیتا نے. تو سمجھ آئی خلفاء کے نام ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ مجمعین. اور اس کے بعد کیا ہے سیدنا حسن. اور اس کے بعد صحابہ میں سے کون صحابی ہیں؟ تو کہنے لگا تو صحیح تھا علی دے نال معاویہ بہا دیتا ہے, حسن دے نال معاویہ بہا دیتا ہے. میں نے تو اسے کوئی بات رکھی, سمجھ آ گئی کہ یہ اس کا نہ آنا اس وجہ سے ہے. باتیں چلتی رہی ہوتی رہی باتیں. جب وہ اٹھ کر جانے لگا تو میں نے جو ان کی خدمت میں بات عرض کی وہ آپ بھی سماعت فرمائیں. میں نے کہا جی گزارش ہے بھائی جی, ابھی تم کہہ رہے تھے کہ میں اس لیے آنا چھوڑ دیا میں نے
کہ معاویہ کو تم نے علی کے ساتھ بٹھا دیتا ہے، وہ تو ساری زندگی لڑتے رہے تھے دوسرے کے ساتھ. میں نے کہا یہ پتہ ہے نا آپ کو؟ مجھے بھی پتہ ہے کہ علی اور معاویہ کی آپس میں بولیں بھائی بولیں. اگلی بات بھی میں آپ سے کرواؤں گا، بتائیں علی اور معاویہ کی لڑائی ہوئی کہ نہیں؟ بولے بھائی، کوئی حد نہیں، بولے بھائی. علی معاویہ کی آپس میں لڑائی ہوئی؟ میں نے کہا یہ بات تو آپ کو پتہ ہے کہ علی اور معاویہ کی آپس میں لڑائی ہوئی. ان کے وارث کون تھے؟ علی کا وارث کون تھا بھائی؟ حسن اور حسین. اولاد بقایا بھی 18 کے 18 بیٹے علی کے وارث تھے، اور بڑے نام حسن اور حسین کے ہیں. لڑائی لڑی علی اور معاویہ نے، ان کے وارث کون تھے؟ حسن اور حسین. میں نے کہا یہ آپ نے نہیں سنا کہ حسن اور حسین نے معاویہ کے ساتھ صلح کر لی؟ جو وارث تھے، باپ کے ساتھ معاویہ لڑا، لڑائی ہوئی، کون اس کا منکر ہے؟ کون اس کا انکاری ہے؟ لیکن ان کی اولاد جو وارث تھی ان معاویہ کے ساتھ صلح کر لی. اب آپ فرمائیں کہ جو وارث تھے وہ تو کر گئے صلح، جو وارث تھے علی کے وہ تو کر گئے. تو ہم لڑائی کو ساتھ لیے پھرتے ہیں، حسن حسین کی صلح کو ساتھ نہیں لیے پھرتے. تو سنیے اگلی بات بھی سنیے. میں نے کہا ہم تو حسن حسین کی اس کی ہوئی بات کی لاج پار رہے ہیں کہ حسن حسین صلح کر کے گئے. کہ لڑائی ہوئی، حسن حسین نے صلح کر لی، ہم تو اس صلح کی، بولیں بھائی آپ کو اگر سمجھ آئیے تو. میں نے کیا حسن حسین کی اس عمل کی لاج پالنا یہ بھی عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے جب لڑائی ختم کر دی، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. علی کے بیٹے تھے حسن اور حسین، انہوں نے صلح کر لی، تو علی کو جو جواب حسن حسین دیں گے وہی ہم بھی دے دیں گے. ہاں اے علی، جب بھرا یہی جا رہا ہے علی اور معاویہ لڑے، علی معاویہ لڑے، علی معاویہ لڑے، جب دماغ میں یہی بھوسا بھرا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کا تریاق بھی دینا چاہیے. ساری باتیں چھوڑیں، سارے دلائل چھوڑیں، ساری باتیں چھوڑیں کہ ان کی یہ لڑائی ذاتی نہ تھی، رحماء و بینہم تھے، ساری باتیں چھوڑیں. لیکن یہ بھی بڑے دیہاتی لبولے کی اور عام سادہ سی بات ہے کہ علی کی لڑائی دماغ میں ہے اور بڑھی جا رہی ہے مسلسل. کسی نے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، کسی نے فیس بک پر ایک سوال کیا ہے دوسرے گروپ کے آدمی سے کہ علی المرتضیٰ کی، اب دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، سورۃ تبت یدا ابی لہب، یہ ابو لہب حضور کے چچا تھے، ان کی مذمت میں نازل ہوئی ہے. سمجھے آپ کو بات؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. یہ سورت جو ہے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی مذمت میں. ٹھیک ہے، ایک بات اس کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. بات شاہ صاحب آگے میں جلدی ختم کرتا ہوں بات کو، سنیں بات آئی ہے تو آج کر دوں آپ کی خدمت میں. سنیں سماعت فرمائیں. ایک آدمی مسلسل اس سورت کو نماز میں پڑھتا تھا. اس آیت نازل کیا ہوا یہ ابو لہب کی مذمت میں، اور ایک اس وقت کا آدمی مسلسل یہ سورت پڑھتا تھا کہ یہ حضور کے چچا کی مذمت میں ہے. تو کہتے ہیں کہ جب پتہ چلا بڑے آدمی کو، کسی والی کو، علاقے کے والی کو، اس نے اس کو سزا دی کہ تو مسلسل اس پر کو پڑھ رہا ہے سورت کو، اور اس لیے پڑھ رہا ہے کہ حضور کے چچا کی مذمت میں ہے، جبکہ ہے تو ایسے ہی. لیکن جو مسلسل سنانا حضور کے چچا کے مذمت میں نازل، حضور کے چچا میں، اس میں حضور کی شان میں بھی مذمت بنتی ہے نا ایسا مسئلہ. تو ہم تو اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ اس نیت سے مسلسل پڑھتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں. ٹھیک ہے ایسے ہی ہے،
تو بھائی ہم آپ کی خدمت یاد کرتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس میں کوئی شک نہیں، حضرت معاویہ کے آپس میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا، لڑائی بھی ہوئی، لیکن یہ بھی ساتھ رہے بات کہ حضرت معاویہ کے ساتھ حسن و حسین نے سلو بھی کر لی تھی، سلو نہیں کی تھی بلکہ شیر و شکر ہو گئے تھے۔ اس بات کو بھی ساتھ رکھیں اور آگے پہنچائیں۔ جب حسن و حسین نے سلو کر لی تو میں اور آپ کیا ہوتے ہیں؟ یہ چند ٹوٹی باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ ان معاملات میں جیسے 4 باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ ایک تو درود شریف کو ساتھ رکھیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ آئی ہے بات تو دوبارہ دوہرا رہا ہوں، درود شریف اپنی زندگی میں لائیں۔ پہلے آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، نہیں زیادہ پڑھتے تو آپ وقت نکال کر کچھ درود شریف پڑھیں، تو سمجھ آئی آپ کو بات۔ ایسے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی، نعتیں آپ سنیں، آپ تقریریں سنیں، ان کی طرف محبت والہانہ اپنے دل کی محبت کو بڑھائیں۔ حضور کے ساتھ محبت جو ہے وہ ہم کائنات میں سب سے زیادہ حضور کے ساتھ ہمیں محبت ہو۔ محفلوں میں جائیں جہاں حضور کی تعریف ہوتی ہو، منقبتیں سنیں، آپ کی نعت سنیں، وہ سمجھ آئی۔ ایسے ہی چلتے چلتے میں نے آپ کی خدمت بیان کیا ہے کہ اطاعت رسول کا جذبہ اور اطاعت خدا کا جذبہ رکھنے والا آدمی کو چاہیے کہ وہ صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں، ڈھونڈ کر ان کے عمل کو دیکھے، صحابہ کیسے فلاں کام کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ خدا رسول کی یہ ساری تابعداری عکاسی ہے صحابہ میں، تو یہ عکس ہے محمد رسول اللہ کی تابعداری کا، تو ہمیں صحابہ کی زندگی کے عکس کو اپنانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ ساری باتیں جتنی میں نے آپ کی خدمت میں کی ہے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ علی المرتضیٰ کی جنگ کی بات ہو علی معاویہ کے ساتھ، تو یہ بھی دل میں جگہ دینی چاہیے کہ وہی جنگ، وہی لڑائی لڑنے والے علی المرتضیٰ کے بیٹے حسن حسین نے اس کو سلو میں تبدیل کر دیا تھا، تو اب اس سلو کو بھی ساتھ چلائیں اور ان کی اس وراثت کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جب ان کے وارث سلو کر کے گئے ہیں تو ہمیں اس مسئلے میں معاویہ سے متعلق کیوں بری بات کہنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 2 ٹوٹی باتیں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔